دنیا کے آغاز سے اور آدم علیہ السلام کے وقت سے ہماری صرف ایک ہی آئیڈینٹی تھی، اور وہ تھی ہیومن سپیشی ہونا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری مختلف گروپ آئیڈینٹیز بنتی گئیں، اور آج عالم یہ ہے کہ ہم ملٹی لیئر سیکٹیرینزم کا شکار ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گروپ آئیڈینٹی کیا ہے؟ کسی بھی شخص کا کسی اسپیسیفک گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو جانا، اس طرح وابستہ ہو جانا کہ اس کی پہچان بن جائے، یہ گروپ آئیڈینٹی کہلاتی ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کی گروپ آئیڈینٹیز پائی جاتی، جیسے کہ اسپیشی کے طور پہ ہم ہیومنز ہیں، اور آدم علیہ السلام کے وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک ہم مسلمان ہیں، اور پاکستان کے مارز وجود میں آ جانے سے ہم پچھلے 75 سال سے پاکستانی ہیں۔ یہ ہماری ملٹی لیئر گروپ آئیڈینٹی ہو گئی۔ گروپ آئیڈینٹی میں آپ کے ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، جیسے کہ مختلف ریلیجن اور ان کے فردر ریلیجیس سیکٹس، مختلف نیشنلٹیز اور مختلف ایتھنک گروپس، مختلف لنگوسٹک گروپس، اور اس کے علاوہ مختلف اکنامک کلاسز اور جینڈر ریپریزنٹیشن، آپ کے ڈفرینٹ ٹریڈز، آپ اگر کسی ٹائپ کے ریسسٹ گروپ میں انوالو ہیں، یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو مل کے مختلف گروپ آئیڈینٹیز کریٹ کرتے ہیں۔ گروپ آئیڈینٹیز جب شدت اختیار کر لیتی ہیں تو وہ سیکٹیرینزم میں بدل جاتی ہیں۔ ایکسیسو اٹیچمنٹ جب کسی کے ساتھ ہو جائے، وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو وہ سیکٹیرینزم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جسے فرقہ واریت کہا جاتا ہے۔ اب یہ فرقہ واریت کی مختلف ٹائپس ہیں۔ صرف عمومی طور پہ جو لوگ جانتے ہیں وہ صرف مذہبی فرقہ واریت کے بارے میں جانتے ہیں، جبکہ لسانی فرقہ واریت بھی ہوتی ہے، نسلی تعصب بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی فرقہ واریت بہت شدت اختیار کر چکی ہے، یہ بھی اسی فرقہ واریت کے زمرے میں آتی ہے۔ جینڈر ڈسکریمنیشن بھی اسی کے زمرے میں آتی ہے، اور کلاس ڈفرنس ہے، جیسے امیر غریب کا جو فرق ہے، یہ بھی جب شدت اختیار کر لیتا ہے تو سیکٹیرینزم کی ہی مد میں آتا ہے۔ وطنیت کا تصور بھی اسی زمرے میں ہی آتا ہے۔ سیکٹیرینزم بیسیکلی بنتا ہے بائیگوٹری، ہیٹ سپیچ، انٹالرنس، ان ریزن ڈس لائکنس، ہاسٹیلٹی، انٹاگنزم اور بائسنس، جو بھی آپ اپنے جذبات کی وجہ سے مخالف گروپ کے لیے رکھتے ہیں، یہ سیکٹیرینزم کو صحیح بڑھاوا دیتا ہے۔ سیکٹیرینزم کی جو شکلیں ہم نے پہلے آپ کو بتائیں، اس کے اندر ہم سب سے پہلے بات کریں گے مذہبی فرقہ واریت کے بارے میں۔ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 103 میں فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جو لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور سنن نبی داؤد کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور ایک گروہ ہوگا جو حق پر ہوگا۔ عربی کے اندر فرق جو ہے یہ علیحدہ ہو جانے کو کہتے ہیں، جیسے کوئی مین سٹریم سے ہٹ کے کوئی چیز آپ علیحدہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں۔ تو فرقہ بنانا اسلام کے اندر قطعی طور پہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ فرقہ واریت اس شدت سے تمام فرقوں کے اندر پہنچ چکی ہے کہ وہ چاہے دیوبندی ہوں، اہل تشیع ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، عمومی طور پہ یہ ایک دوسرے کو کافر سے کم کنسیڈر نہیں کرتے، جو کہ ہمارے اسلام کے روح سے بالکل ناجائز ہے، اور ہم ان تمام لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں، مسلم امہ بننا ہے اگر آپ نے، تو ایک ہی چیز ہے جس پر آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے قرآن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ فرقہ واریت کی جو دوسری اہم ترین شکل ہے وہ ہے ایتھنو لنگول نیشنلزم۔ آپ ایتھنک گروپس بناتے ہیں اور آپ لنگوسٹک نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، اس کو نسلی اور لسانی تعصب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
اور آپ یہ دیکھیں کہ نسلی تعصب اور لسانی تعصب، اور امیجن کریں کہ عرب کے جو ٹرائبل سسٹم کے اندر یہ لسانی تعصب اور نسلی تعصب جو تھا، جو ٹرائبل رائبلری جس کو کہتے ہیں، وہ اتنی شدید تھی. اسی کی جڑ کاٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ. نسلی تعصب میں آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر مختلف قومیں جو آباد ہیں، اگر آپ ان کو پریکٹیکلی دیکھیں تو ان میں بھی بہت سارا نسلی تعصب پایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو ہوا دے رہے ہیں صرف اپنے مخصوص مقاصد کے لیے. اور آپ جیسے دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. یہ نسلی تعصب سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور نسلی تعصب کو بھول کے ایک قوم بن کر ہمیں رہنا ہے پاکستان میں. اب ہم بات کرتے ہیں لنگوسٹک نیشنلزم، لسانی تعصب جو ہوتا کہ ہماری زبان زیادہ سپیریئر ہے اور کسی اور کی زبان جو ہے وہ انفیریئر ہے، اس طرح کا کانسیپٹ رکھنا اور اس کو اتنی شدت سے بتانا. آپ یہ دیکھیں کہ خنجراب سے لے کے گوادر تک، کراچی سے لے کے پشاور تک، سیاچن سے لے کے وزیرستان تک، جتنی بھی پاکستان میں پائی جانے والی زبانیں ہیں، آپ خنجراب سائڈ سے شروع ہو جائیں، آپ ہنزا میں گروشاس کی بولی جاتی ہے، نیچے شنا بولی جاتی ہے، پھر یہ کلام کمراٹ والی سائڈ پر کوہستانی بولی جاتی ہے، بلتستان میں بلتی بولی جاتی ہے، کشمیری بولی جاتی ہے، ہند کو ہے، پنجابی ہے، ملتانی ہے، سرائکی ہے، اور ریاستی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتون جو ہے ہماری پشتو بولنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے ہاں دری زبان بھی بولی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ زبانیں اور ہوں گی جن کا میں فی الحال ابھی نام نہیں لے پایا. یہ میں نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کی زبان نہیں بھی سمجھتے نا، تو ان کے درمیان ایک کامن لینگویج ہے جو یہ لوگ سب سمجھتے ہیں، اور وہ ہے اردو، جو کہ ہماری نیشنل لینگویج ہے. مطلب میں خنجراب سے گوادر تک کی بات کر رہا ہوں کہ اردو تمام لوگ سمجھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی جو نیشنل لینگویج ہے، بجائے اس کے کہ اپنے اپنے لسانی تعصب کو لے کے بیٹھے رہیں، اس کو پروموٹ کیا جائے اور اس کامن زبان کو اختیار کیا جائے. جیسے کہ قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ صرف اور صرف اردو ہوگی، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اب ہم بات کر لیتے ہیں فرقہ واریت کی جو ایک اور شکل ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن. جینڈر ڈسکریمنیشن یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی جینڈر کی وجہ سے کسی بھی مخصوص کام سے محروم کر دیا جائے، یا اس کے کسی مخصوص حق سے محروم کر دیا جائے. پاکستان میں عمومی طور پہ جینڈر ڈسکریمنیشن کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ ہمارے ہاں اس لیول کے اوپر ڈسکریمنیشن کو ہم حل نہیں کر پائے جس لیول کے اوپر اسلام نے ہمیں اس کا درس دیا. اور اس کے علاوہ فرقہ واریت کی ایک اور شکل ہے کلاس ڈفرینس. اب کلاس ڈفرینس دیکھیں، میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے اکنامک کلاس ہے آپ کی کہ امیر ہیں اور غریب ہیں، اور اسپیشلی جیسے پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے، اس میں دیکھیں کہ جو ڈفرینس ہے بٹوین ٹو کلاسز، کہ امیر اور غریب کا جو ڈفرینس ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس جو ہیں، اس سسٹم کے بینیفیشریز جو ہیں اور اس سسٹم کے وکٹمز ہیں، اس کے درمیان کا جو گیپ ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، بیکاز سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اب جب سرکولیشن آف ویلتھ ڈسٹرب ہوگی تو یہ کلاس ڈفرینس آپ کا بڑھتا جائے گا. اس کی ایگزامپل لے لیں، اگر آپ پاکستان کی جو موٹر ویز ہیں وہ شاندار دنیا کی بہترین موٹر ویز میں سے ایک آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس تک ہیں. آپ موٹر وے پہ جا رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں جا رہی ہیں، اور موٹر وے کے دونوں طرف آپ جو حالات دیکھیں، جو گھر ہیں اور جو جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں، وہ جو ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا ان دونوں میں، یہ آپ کے اکنامک ڈفرینس کو بخوبی بیان کر دے گا. گروپ آئیڈینٹی کی ایک شکل وطنیت کا تصور بھی ہے، نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے. آفٹر ورلڈ وار 1 جب آٹومن امپائر جو ہے وہ اینڈ ہو گئی اور خلافت ایبالش ہو گئی، تو اس کے بعد جو اس کو تقسیم کیا گیا اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے، اس کے بعد ویزا ریگولیشنز بھی آئیں اور بارڈر سیکیورٹی فورسز بھی آئیں، پاسپورٹ کا ڈیزائن بھی آیا، اور یہ تمام چیزیں اس طرح ریگولیٹ کر دی گئی، نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ بنا دیا گیا، اور رہتی سہتی کسر جو ہے وہ ورلڈ وار 2 کے بعد پوری ہو گئی. یہ وطنیت کا تصور جو ہے نا، اقبال اس کے بارے میں کہتا ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اگر اسلام کی بات کریں تو اسلام اسپیسیفکلی جو ہے نا وہ بارڈر میں اپنے آپ کو نہیں رکھتا. اسلام جو ہے وہ تو گلوبل ریلیجن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للمسلمین رحمۃ للعالمین ہے، اور اسلام پوری دنیا کے لیے آیا. نیشن سٹیٹس کا جو ایک کانسیپٹ ہے آج وہ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ آج کے دور میں آپ پریکٹیکلی اس سے نکل نہیں سکتے. تو یہ ایک ریالٹی آپ کو ماننی پڑے گی.
آج ہم جو پاکستانی کہلاتے ہیں اسی نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ کی وجہ سے کہلاتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس کی ایک ڈاؤن سائڈ یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاں پڑوس کے اندر اور وہ ممالک جہاں پہ اگر کسی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آج آپ دیکھیں پریکٹیکلی آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, کشمیر میں ہو رہا ہے, اگر افغانستان میں پہلے ہو رہا تھا, اور اس کے علاوہ کچھ افریقن کنٹریز کے اندر بھی یہ حال ہے. سیریا کو بالکل ہی تباہ کر دیا, عراق میں بھی یہ مسئلہ رہا, لیکن آپ نیشنل اسٹیٹ کے اس کانسیپٹ کو اس طرح مان چکے ہیں کہ آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے پریکٹیکلی جا کے. تو یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. فرقہ واریت کی جو شکلیں میں نے آپ کو بتائیں اس میں آخری ہے سیاسی فرقہ واریت, پولیٹیکل فیکشنز, پولیٹیکل سیکٹیرینزم اور پولیٹیکل پولرائزیشن. یہ 3 ٹرمز کو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. کسی پولیٹیکل مقصد کے لیے کوئی گروپ یا کوئی پارٹی بناتے ہیں, سیاسی پارٹی بناتے ہیں, اور وہ دوسرے جو آپ کے فیلو سٹیزنز ہیں اس پاکستان کے یا دنیا میں کہیں بھی, اور آپ ان کو اپنے سے علیحدہ کر لیتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو ہی آپ بہتر تصور کرتے ہیں. اس سیاسی فرقہ واریت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ملٹی لیئر سیکٹیرینزم جو آپ پہلے ہی جس کا شکار ہیں اس میں آخری کیل یہ ٹھوک دیتے ہیں. اور پاکستان کے جیسے حالات دیکھیں ہیں پچھلے کچھ سالوں سے, جو پولیٹیکل پولرائزیشن کا حال ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی فرقہ واریت کو بھی پیچھے چھوڑ گئی. مطلب پاکستان میں ہوتا تھا, ایک ٹائم تھا کہ مذہبی فرقہ واریت اتنی شدید تھی کہ یہاں پہ تو ٹارگٹ کلنگز بھی ہوا کرتی تھیں. علماء جو تھے دوسرے سیکٹس کے ان کو قتل کیا کرتے تھے اور بڑا بم دھماکے اور بڑا کچھ ہوا کرتا تھا. لیکن جو پولیٹیکل پولرائزیشن کا حال ہے کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپل پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہے, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے JUIF ہے, یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں, ایک دوسرے کو تو بالکل ٹھیک سمجھنے کے مطلب میں نہیں کہتا کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب شدید دشمنی رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. اور پولیٹیکل پولرائزیشن کے اس معاملے کی وجہ سے جو آپ کا ملک آلریڈی ڈی اسٹیبل ہے, مزید ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے, چاہے وہ اس میں اکنامک پراسپیرٹی بھی آپ نہیں حاصل کر پا رہے اس پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے. اور اس سیاسی فرقہ واریت نے اتنی شدت اختیار کر لی ہے کہ بد اخلاقی اور بد زبانی کا جو کلچر ہے وہ اتنا ترویج پا گیا ہے کہ آپ دیکھیں سارا دن عوام جو ہماری میمز بناتی ہے اور ایک دوسرے کی بےہودہ اخلاقیات جو ہے اس کا مظاہرہ کرتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں. یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو کہیں ذرا فیڈرل شریعت کورٹ میں چلیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اس آیت کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ سیاسی فرقہ بنانا جائز ہے. اسلام میں کوئی فرقہ بنانا جائز نہیں. اسلام میں تو پریشر گروپ ہوتا ہے, پولیٹیکل اگر آپ کے موومنٹ بھی ہے, اسٹرگل بھی ہے, تو کوئی تحریک ہو سکتی ہے, کوئی پریشر گروپ ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک علیحدہ پارٹی بنا دیں اور اتنی شدت آ جائے اس پارٹی کے اندر کہ وہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو اپنا مسلمان بھائی اور فیلو سٹیزن ہی ماننے سے انکار کر دیں, جیسا کہ پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے. فرقہ واریت کی جتنی شکلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, میں دیکھیں آپ کو ان کو ایک کنکلوژن بتاتا ہوں. میں اور آپ اس لیے بھائی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف ہوتی. لیکن یہ ملٹی لیئر سیکٹیرینزم کی وجہ سے اگر کوئی ہم سے ڈفرینٹ اوپینین رکھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. یہ ڈفرینس آف اوپینین تو کہا جا سکتا ہے, لیکن اس سے آپ غلط اور صحیح کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی جب سیکٹیرینزم ہوتا ہے تو آپ کی عمومی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ جذبات کی بنیاد پر ہوتی ہے, اور صحیح غلط کا فیصلہ جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتا, علم اور عقل کی روشنی میں دلیل کی بنیاد پر ہوتا. آج اس نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ میں ہمیں مذہبی, لسانی, یہ کلاس ڈفرینس ہو گیا, یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہو گئی, اور سیاسی فرقہ واریت ہو گئی, ان سب سے نکل کے ہمیں ایک قوم بننا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قوم بن جائے تو اس قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلیکٹیو ایفرٹ کریں. پاکستان کے اگر آپ انڈیویجولس کی بات کریں تو وہ تو بہت لوگ ابھی بھی کامیاب ہیں, لیکن پاکستان من حیث القوم ہم لوگ کامیاب نہیں. تو قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو اس کے لیے کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب کلیکٹیو ایفرٹ تبھی ہو سکتی ہے جب کلیکٹیو وزڈم, جب آپ ان تمام فرقہ واریت کی چیزوں کو پیچھے رکھ کے قوم بنیں گے تب وہ کلیکٹیو وزڈم آئے گا. جیسا کہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو دیکھیں اس بات کو سمپلی سمجھ لیں کہ اسلام از اے بائنڈنگ گلو فار اس. ٹھیک ہے, اسلام ہی وہ چیز ہے, قرآن ہی وہ رسی ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ادروائز تو ہم جتنے ملٹی لیئر سیکٹیرینزم کا شکار ہیں, ہم ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے پریکٹیکلی, اور ایک قوم نہیں بن سکتے. جب میرا اور نیشن کا انٹرسٹ ایک ہوگا اور میرے فیلو سٹیزنز کا انٹرسٹ ایک ہوگا, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے
جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ بات آ جائے گی تو پھر آپ ایک قوم بننے کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ادروائز اور ریالٹی یہ ہے، کلونیل پیریڈ کے اندر برٹش سولجرز ان کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہیں تھی، اور یہاں انڈو پاک کی سب کانٹیننٹ کی آبادی 25 کروڑ تھی جس کے اوپر انہوں نے رول کیا۔ وہ اس لیے آپ پہ قابض ہو پائے کیونکہ آپ تب بھی ایک قوم نہیں تھے۔ اور پاکستان کے زوال کی چند وجوہات جو بڑی ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ آج بھی آپ قوم نہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس فرقہ واریت کی لعنت سے ہمیں اللہ چھٹکارا دے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں سے ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔